باخبر یوٹیوب چینل کی جانب سے خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو ایج آف کرونا سیریز میں انٹینسیو کیئر اور انیستھیسیا کا 40 سالہ تجربہ رکھنے والے ڈاکٹر ایس ایم حسین کی گفتگو سنواتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ کووڈ-19 جو کہ کرونا وائرس کی ایک قسم ہے اور یہ گزشتہ نومبر میں انسانوں میں پایا گیا اور اس کے نتیجے میں بے شمار اموات ہوئیں، اور شروع میں یہ محسوس کیا گیا کہ شاید یہ علاقائی بیماری یا ایپیڈیمک بیماری ہو جو چین تک ہی محدود رہے گی، لیکن اس وائرس نے جغرافیکل باؤنڈریز کو کراس کیا اور یہ ساری دنیا میں عالمی وبا کے طور پر پھیل گئی، اور WHO نے بہت جلد ہی اس کو عالمی وبا یا پینڈیمک قرار دیا، اور اس وائرس کو سمجھنے، اس کی انسان میں کس طرح داخل ہوا اور یہ کس قسم کی بیماری انسان میں پیدا کرتا ہے، اور پھر یہ بھی کوشش کی جانے لگی کہ اس سے بچاؤ کے لیے کون سے علاج اور کون سے ویکسینز اور کس طریقے کا کہ احتیاطی تدابیر پر عمل کیا جائے کہ جس سے اس وبا سے انسان محفوظ ہو اور اس کو جلد سے جلد ختم بھی کیا جا سکے۔ تو گزشتہ 10 ماہ میں میڈیکل سائنٹسٹ، ایپیڈیمیولوجسٹ، وائرولوجسٹ، جینیٹسسٹ، تمام کے تمام ہر طریقے کے تجربات اور کوششوں میں مصروف ہیں، اور کوشش یہ ہو رہی تھی کہ اس وائرس کو سمجھا جائے اور پھر اس کو ختم کرنے کی، اس کو روکنے کی ترکیب اختیار کی جائے، اور جو انسان اس سے افیکٹڈ ہوتے ہیں، جو بیمار ہو جاتے ہیں، ان کا علاج کرنے کا کے لیے دوائیں بھی دریافت کی جائیں۔ دیکھیے، سائنس میں جو ہے کسی قسم کے کسی چیز کے متعلق سمجھنا، آبزرویشن اور ایکسپیریمنٹس، ان دو چیزوں کے ذریعے ہوتا ہے کہ ہم ایک چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں، مشاہدے سے اس کو دیکھتے ہیں، اس کا بیہیویئر سمجھتے ہیں، اس کی مارفولوجی دیکھتے ہیں، اس کی حیت دیکھتے ہیں، اس کی ساخت دیکھتے ہیں، اس کو آبزرو کرتے ہیں، اس کا بیہیویئر، اور وہ مشاہدات کے بعد پھر ہم تجربات کرتے ہیں کہ ان تجربات سے کوشش کرتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے اس کو لمٹ کر سکتے ہیں، اس کو ختم کر سکتے ہیں، اور اس کا رسپانس کیا ہوتا ہے۔ تو یہ ہوا کہ ابتدا میں مشاہدہ یہ تھا کہ یہ وائرس ہمارے سانس کی بیماری پیدا کرتا ہے، اور جو اس سے افیکٹڈ ہوئے ان کو سانس کی تکلیف ہوئی، اور لنگس جو ہیں ان کا اپیئرنس ہنی کوم تھا، اور وہ ہارڈ ہو گئے تھے، آکسیجن ڈیفیوز نہیں ہوئی، اور آکسیجنیشن جو ہے بلڈ میں کم ہوا، ہائپوکسیمیا ہوا۔ تو ان تمام چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے یہی دیکھا گیا کہ اب مریضوں کو آرٹیفیشل وینٹیلیشن، یعنی مصنوعی طور پر ان کو سانس دلائی جائے گی، ان کو وینٹیلیٹرز پہ ڈالا جائے گا
تاکہ آکسیجنیشن امپروو کی جائے اور اس طریقے سے مریض جو ہے بہتر ہو جائیں گے. لیکن اب دیکھیے 10 ماہ کے مشاہدات اور تجربات سے بہت ساری معلومات حاصل ہوئی ہیں. اب یہ بھی معلوم ہوا کہ اگرچہ کہ یہ پچھلی سردیوں میں یہ وائرس شروع ہوا تھا اور گمان تھا کہ یہ سردیوں کے بعد جب گرمیاں آئیں گی تو ختم ہو جائے گا، لیکن پوری گرمیاں گزر گئیں اور اب ہم دوبارہ دیکھیے اب سردی کی طرف جا رہے ہیں. اکتوبر نومبر سے سردیاں شروع ہو جائیں گی، لیکن یہ وائرس جو ہے یہ ابھی تک ختم نہیں ہوا. اور یہ چیز بھی جان لیجئے کہ جب تک کہ یہ وائرس، یہ پینڈیمک دنیا سے ختم نہ ہو جائے اس وقت تک کوئی بھی کہیں پر بھی محفوظ نہیں ہے. کیونکہ جہاں پر یہ وائرس بہت کم ہو گیا یا جہاں بیماریاں بہت کم ہو گئیں، اب ان علاقوں میں دوبارہ سے بیماریاں شروع ہو رہی ہیں. اور ایسا لگتا ہے کہ یہ پچھلے سال نومبر میں جس طرح سرد علاقوں میں جس طریقے سے یہ شروع ہوا تھا، اب یہ جس طریقے سے ہم سردیوں کی طرف مائل ہو رہے ہیں تو اب یہ ان علاقوں میں یہ آ رہا ہے. اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سردیوں میں یہ جن علاقوں میں تھا ان علاقوں میں اب آہستہ آہستہ یہ پھر گرو کر رہا ہے، اور جہاں سردیوں میں نہیں تھا وہاں پر جہاں بہت گرمی تھی ان علاقوں میں جب وہ پہنچا ہے، جنوبی امریکی ریاستوں میں، برازیل، میکسیکو، مڈل ایسٹ، بھارت، پاکستان، ان علاقوں میں جہاں گرمی ہوتی ہے وہاں پہ جو پہنچا ہے وہاں پر کچھ علاقوں میں اب بھی بہت زیادہ یہ پھیلا ہوا ہے. یعنی اس وقت بھارت میں تقریباً 75,000 کے قریب اموات ہو چکی ہیں، اور یہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اور بہت زیادہ اموات ہو رہی ہیں جبکہ ابھی وہاں پر گرمی ہے. تو یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ یہ کن علاقوں میں کس طریقے سے گرو کرتا ہے. تو یہ تمام چیزوں پر بھی اسٹڈی ہو رہی ہے، اور ویکسین کا ٹرائل جو ہے وہ بھی تقریباً 200 ٹرائلز اس وقت دنیا میں چل رہے ہیں، اور جن میں سے کچھ جو ہیں وہ کلینیکل ٹرائل کی اسٹیج پر ہیں کہ اب یہ دیکھا جائے گا کہ یہ انسانوں میں اس کا کیا رسپانس ہے اور اس کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو امیونٹی انسان میں پیدا ہوتی ہے وہ کتنے عرصے تک رہتی ہے، اور کتنے عرصے کے بعد جو ہے دوبارہ سے ویکسینیشن کرنا پڑے گا. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ یہ اسٹڈی اس وجہ سے کافی کمپلیکیٹڈ ہے کہ یہ معلوم کرنا کہ ہر انسان میں اس کو لگانے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو یہ ری ایکشنز اور سائیڈ ایفیکٹس جو ہیں ان کا جاننا بہت ضروری ہے. ابھی حال ہی میں ہمارے آکسفورڈ والے جو ویکسین بنا رہے ہیں ایسٹرازینیکا کی کوآپریشن سے، وہاں پر ایک کافی سیریس قسم کا ری ایکشن ہوا، اور یہ والنٹیئرس میں ہوتا ہے، تو اس کا ٹرائل روک دیا گیا ہے. اور اس کے اوپر اب مزید سوچ بچار ہو رہی ہے، والنٹیئرس کی اسٹڈی ہو رہی ہے کہ اس پہ اس کے جسم پر کیا کیا اثرات ہوئے ہیں. تو یہ اچھی بات ہے کیونکہ سیفٹی بہر صورت پیراماؤنٹ ہے. بہت ساری اور ویکسینز بھی ٹرائلز کے لیے سامنے آ رہی ہیں، جس میں رشیا نے ایک ویکسین جو ہے اس کو لائسنس بھی کیا ہے. لیکن یہ بہت ضروری ہے سمجھنا کہ ان ویکسینز کو ابھی تک یہ بالکل سیف نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ یہ
جنرل پبلک کے لیے ریلیز نہیں ہو سکتی ہیں. ابھی جو ہے یہ سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں میں اس کو استعمال کر کے اس کا ٹرائل مکمل ہونا ہے اور دیکھنا ہے کہ اس کے مضر اثرات جو ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں. تو بہرحال برطانیہ میں 6 ٹائپس کی ویکسینز پر کام ہو رہا ہے. 4 کلاسز آف ویکسینز ہیں جس پر کام ہو رہا ہے. ویکسینز کے علاوہ علاج پر بھی کافی کوشش کی گئی ہے اور ٹریٹمنٹ کے لیے دوائیں مختلف استعمال کی گئی ہیں، جس میں یہ معلوم ہوا کہ ہائیڈروکسی کلوروکوئن اور HIV ڈرگس جو ہیں جن کو استعمال کیا گیا تھا وہ کام نہیں کرتی، اور بہت سی دوائیں جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں، جس میں اینٹی وائرل ہیں، ڈیکسامیتھاسون ہے، اور کچھ اینٹی باڈیز کے اوپر بھی ٹرائل ہو رہا ہے کہ جس میں وہ سیرم وغیرہ کا استعمال ہوا تھا جو اتنا کامیاب نہیں تھا. تو یہ ہے کہ اس کے علاوہ احتیاطی تدابیر جو ہیں ان پر جہاں پر عمل کیا گیا ہے اور سختی سے عمل کیا گیا تو اس کو کنٹین کرنے میں بہت مدد ملی ہے. اس میں یہ ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ، ہاتھ کو دھونا، ماسک کا استعمال کرنا، کیونکہ اس کا پھیلاؤ پرسن ٹو پرسن کانٹیکٹ سے ہی ہوتا ہے. تو جتنا اس چیز کا احتیاط کیا جائے گا اتنا اس کو لمٹ کرنے اور کنٹین کرنے میں آسانی ہوگی. اب انسانی بیہیویئر جو ہے، انسانی رویہ جو ہے اس کا بہت زیادہ دخل ہے انسان کے عمل پر. تو یہ ہے کیونکہ اگر کسی آدمی نے غلط انفارمیشن پر بھروسہ اور ٹرسٹ کر لیا تو اس کا نتیجہ غلط نکلے گا، اس کے اعمال بھی غلط ہوں گے. اسی طریقے سے اگر کسی نے صحیح اور انفارمیشن اور ریزننگ کے ساتھ کسی چیز کو سمجھ کر اور اس پر عمل کیا تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ بہتر نکلے گا. تو یہ ہم نے پچھلی مرتبہ بتایا تھا کہ انسان جو ہے وہ بہت ہی کمپلیکس قسم کی مخلوق ہے، اور اس میں یہ کوگنیٹو ٹرسٹ اور افیکٹو ٹرسٹ یہ دونوں طریقے کے ہوتے ہیں. یہ افواہوں پر بھی بھروسہ کرنے لگ جاتا ہے اور یہ جو ہے بہت ساری چیزوں کو ریزن سے اور دلیل سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ ہم افواہوں پر دھیان کم دیں، افواہوں کو اگنور کریں اور ریزننگ کے ساتھ کسی چیز کو دلیل سے مشاہدات اور تجربات کی روشنی میں، سائنس کی روشنی میں سمجھنے پر زیادہ توجہ رکھیں. تو انشاءاللہ ہم آپ کو مزید معلومات دیتے رہیں گے، اور حکومت کی طرف سے جو احتیاطی تدابیر اور جو انسٹرکشنز ہمیں دی جا رہی ہیں تجربات اور مشاہدات کی بنیاد پر، اس پر ضرور عمل کرتے رہیں. تو انشاءاللہ ہم آپ کو معلومات دیتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا اور سبسکرائب کے بٹن کو دبانا ہرگز مت بھولیے گا تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیو بر وقت ملتی رہیں.